بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت سے متعلق اہل سنت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو بھی اہل بیت اطہار کو تمام صحابہ پر فضیلت دے اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے کہ رافضی وہ ہے جو عقیدہ امامت و خلافت اور شیخین پر تبرہ کرتا ہو۔ تو کیا یہ سیدنا علی کو یا جمیع اہل بیت کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا یہ رافضیت ہے، ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے؟ اس میں حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں جو اکٹھی کر دی ہیں آپ نے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رافضیت کیا ہے اور ناسبیت کیا ہے۔ رافضیت وہی ہے جو آپ نے ڈیفائن کر دیا۔ اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی صحابہ کرام پر سب و شتم نہیں کرتا، ان کو کوئی تبرہ ان پر کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے خدا نخواستہ، اور جو عقیدہ امامت ہے جس طریقے سے اہل تشیع کے ہاں مانا جاتا ہے، جس کو منصوص من اللہ مانا جاتا ہے، اس کا منکر ہے اور اہل صحابہ کرام کو اس کو مانتا ہے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو رافضی کہا جائے گا۔ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک بات ہے اپنا اہل بیت اطہار کی فضیلت کی، تو وہ خود صحابہ کرام کا مذہب تھا، سمجھیے، اور اس کے بغیر اہل سنت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اہل سنت کے اندر رافضیت کے رد میں ناسبیت اتنی سرایت کر چکی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ مسلک دیوبند کے اندر ناسبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی تھی، اور مسلک اہل حدیث کے اندر ناسبیت ہوتی تھی۔ اب وہ وقت چل رہا ہے کہ ان میں کم ہو گئی ہے، اور جو مکتب فکر بریلوی ہے ان میں ناسبیت کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ کراچی کے بہت سارے ایسے آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو مولا علی کے نام سے چڑھ جاتے ہیں۔ محرم میں ان کو حضرت امیر معاویہ کے عرس اور حضرت امیر معاویہ کی وہ معاملات یاد آ جاتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب یاد آ جاتے ہیں، سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں خلاف صحابہ نہیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بغض اہل بیت کا آئینہ دار ہے۔ لیکن اس کو ضروریات اہل سنت کا مسئلہ بنانا یہ ہے ہی نہیں کوئی ضرورت۔ اہل سنت کی ضروریات پتہ نہیں اب یہ اہل سنت کہتے کس کو ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیے جو مسئلہ ہے افضلیت کا، میرا خیال ہے اس کو ہم اگلے سوال میں الگ سے ایڈریس کریں گے، مکس نہ ہو جائے۔ ضروریات اہل سنت میں سے مجھے نہیں معلوم کہ اہل سنت اگر تو وہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میری کسی مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو میں ان کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تناظر میں بات کر رہا تھا، اور ان کی بات کا رد میں آیت پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں، آپ مقلد ہیں کہ غیر مقلد ہیں؟ میں نے کہا جی مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا۔ انہوں نے کہا بس آپ مقلد ہیں تو بات ختم ہو گئی، اب قرآن حدیث ختم ہو گیا، اب آپ مجھ سے فقہ حنفی کی کتابوں پر بات کریں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، ہر چیز کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ یہی معاملہ۔ اہل بیت کا ذکر آپ زیادہ کریں تو آپ کو شیعہ بنا دیتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ یہی معاملہ، صحابہ کرام کا تذکرہ زیادہ کریں تو آپ کو مطلب دیوبندی بنا دیتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ کا دیگر تمام معاملات کے ساتھ ہے، سمجھ آئی؟ تقلید میں بھی ہمیں یہی مرنا ہے، ہم ہر معاملے میں ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تقلید کے باب میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مجھ پر اعتراض ہیں بڑے کہ آپ مقلد نہیں ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں میں تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اور 80-90% امور میں ان کے استنباط اور ان کے جو اجتہادات ہیں اس پر عمل کرتا ہوں۔ لیکن اچھا اب وہ کیوں عمل کرتا ہوں؟ چونکہ تقلید ضروری چیز ہے۔ سن لیں، وہ ضروری اس سینس میں ہے کہ کسی بھی بندے نے، قرآن اور حدیث تو ایک خاموش ہے نا، سائلنٹ ہے، ہمارے پاس آئی ہے، تو کسی بھی بندے نے کسی سے بھی دین تو پوچھنا ہے۔ اب اللہ کے رسول تو ہے نہیں، تو میں جس سے پوچھوں گا وہ مجھے بتائے گا کہ بھائی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ عقیدے ہیں، اس کے اندر یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ میں نے مان لیا، تو بادی و نظر میں نے اس کی تقلید کر لی۔ اگر میں اس کی تقلید کر سکتا ہوں کسی دوسرے تیسرے، تو امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی میں نے قرآن و سنت کے متعلق جو امام اعظم ابو حنیفہ کا فہم ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب یہ ایک حصہ ہے تقلید کا، یہ وہ ہے جو ضروری ہے، آپ کو کسی نہ کسی کا کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نہ کریں، امام شافعی کا کر لیں، امام مالک کا کر لیں، امام احمد بن حنبل کا کر لیں، کسی اور کا کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تقلید کو جس پھر ریجڈنس کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہے۔ اب وہ بات ریلیونٹ ہے جو میں مولوی صاحب کی بتا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب تقلید کا مطلب یہ بنا لیتے ہیں کہ آپ پھر اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں،
ہر مکتب فکر، ہر فقہی مسلک کے اندر کوئی قرآن آ جائے، حدیث صحیح آ جائے، اس کی تعویل کر دیتے ہیں لیکن قول امام کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ میں مقلد نہیں ہوں۔ تو جب قرآن و حدیث، اور یہ امام اعظم یہ بھی تقلید ہے، امام ابو حنیفہ کا اپنا قول ہے کہ جب حدیث صحیح آ جائے تو میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ تو لہٰذا قرآن و سنت حجت ہے، ائمہ محدثین حجت نہیں ہیں، ائمہ محدثین کی تعبیرات ہیں اور وہ ان کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کا فہم ہم تک پہنچایا، لیکن جو ہادی ہے وہ قرآن و سنت ہے، جس پر جواب دہی ہے مجھ سے قبر میں ہونی ہے وہ قرآن و سنت ہے، جس پر میری مدار بخشش ہے وہ امام ابو حنیفہ کی تصریحات نہیں ہیں، وہ قرآن و سنت ہے، جس پر مجھے محنت کرنی ہے وہ قرآن و سنت۔ تو لہٰذا تقلید اس معنی میں ضروری بھی ہے اور اس معنی میں جامد بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے علاوہ بھی کئی چیزوں پر میں قائل ہوں، مثلا نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کرنے کو میں اس میں کوئی شرعی حرج نہیں سمجھتا، امام صاحب اس کو نہیں مناسب سمجھتے، جبکہ دیگر ائمہ محدثین اس کو کرتے ہیں۔ قرات خلف الامام کے موضوع پر ٹھیک ہے، میں جو سری نمازی ہیں ان کے پیچھے قرات خود پڑھنے کا قائل ہوں، فاتحہ پڑھنے کا قائل ہوں، امام مالک کے مسلک بھی۔ تو یہ خزانہ ہے آپ کے پاس۔ ایسے امام شاطبی نے غالباً الموافقات میں یہ لکھا ہے کہ تقلید مطلق کرنی چاہیے، تقلید جامد نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی ایک شخصیت میں بند ہو جائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں نا آپ بند ہو نہیں سکتے نا، کیونکہ کوئی بھی شخصیت معصوم تو نہیں ہے، غلطی سے پاک تو نہیں ہے۔ یہ والی بات جو آپ نے امام شاطبی کے حوالے سے کہی، یہ بات ایک دفعہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے کسی نے کی تھی، کسی فتوے سے متعلق، اور آگے کسی صحابی کا قول پیش کیا۔ امام مالک کا فتویٰ مختلف تھا، انہوں نے کوئی صحابی کا قول پیش کیا، تو امام مالک علیہ الرحمہ غصے میں آ گئے، جلال میں، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت حضور کے مزار اقدس پہ کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا اس صاحب قبر کے علاوہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ ہاں اگر اس کی بات میری سمجھ میں آئے گی تو میں مانوں گا، میری سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں رد کر دوں گا، تو میں رد بھی کروں گا، قبول بھی کروں گا، یہ اختیار ہے۔ لیکن کون سی ایسی ہستی ہے جس کی کبھی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی؟ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید ہے۔ لیکن اس میں جو اندھی تقلید کے کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، کبھی اس کو لے لیا، کبھی اس کو لے لیا، تو ایسے لوگ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یسرو، بشرو، بالکل آسانیاں پیدا کرو، خوشیاں، ولا تنفرو، ٹھیک ہے نا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو۔ تو اگر اب دیکھیے نا، یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ حق نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہے یار، آپ کہتے ہیں ائمہ اربعہ حق ہیں، اور جب کوئی بندہ ان حق ائمہ میں سے کسی دوسرے کی رائے لے لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یار یہ دو میں آ رہے ہیں۔ کہنے کو اہل سنت کے 4 امام حق پر ہیں، ٹھیک ہے، جس کے مسلک کو مذہبی فالو کریں، سمجھ آئی ہے نا؟ تو پھر آپ اگر بندہ کسی ایک کے مقلد ہوتے ہوئے دوسرے سے کوئی رائے لے لیتا ہے، وہ حق ہے نا، باطل تو نہیں ہے، تو یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے اب دین میں آسانی میں آپ کے پاس 4 پلر کھڑے ہیں، آپ جہاں سے مرضی لیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے دھندے ہیں۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملی تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ اب اگر کوئی رفع یدین کرے آپ اسے کیا کہیں گے؟ حناف میں تو نہیں ہے نا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ اسی لیے یہ چیزیں اتنی تنگ نہیں ہیں جتنی بنا کے پیش کر دی گئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نوجوان نسل دین سے بیزار کیوں ہے؟ ان دھندوں کی وجہ سے۔ گنجائش نہیں ہے۔ مولوی نے ابھی وہ کراچی کا کل ایک جاہل آدمی سے میں سن رہا تھا، ٹیپیں رکھی ہوئی ہیں، اتنے انچ سے آگے نکلیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ بندہ پوچھے مظفر سے، بھائی وہ مظفر شاہ اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن ہماری تو اطلاعات ہیں وہ کوئی گجر شجر ہے۔ بندہ پوچھے بھائی تجھ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ اتنے انچ سے آگے اسلام ختم ہوتا ہے اور اتنے انچ سے پیچھے اہل سنت ختم ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا منصب ہے کہ آپ حکم لگائیں۔ آپ کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے تو آپ کا کام ابلاغ کر دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے بس۔ ویسے آپ نے جو نام لیا ان کا بھی ایک کلپ وائرل ہوا ہے، اس کو ہم اگلے سوال میں ایڈریس کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں کہ جو ناسبیت ہے وہ اب بریلوی مکتبہ فکر میں کثرت سے پائی جا رہی ہے، جو رافضیت ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت کے نوجوانوں کو علمی طور پہ اتنا پختہ نہیں بنایا جا رہا کہ وہ رافضیت اور اہل سنت میں حد فاصل کو قائم رکھ سکے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فضیلت کا مسئلہ ہے جس کو آگے ہم دوبارہ ایڈریس کریں گے، اس فضیلت کے مسئلے کے بنیاد پہ رافضیت کا فتویٰ، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔